بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 2 جنوری 2020 ہے اور ناظرین گزشتہ 2-2.5 ماہ سے تسلسل کے ساتھ یقیناً آپ مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ ریاستی اداروں اور ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف انتہائی من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ریاستی اداروں کی جانب سے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین پاکستان کے آئین میں واضح طور پہ صراحت کے ساتھ یہ بات درج ہے کہ افواج پاکستان پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، اور تنقید بھی وہ جو خالصتاً من گھڑت الزامات پہ مبنی ہو۔ خیر ناظرین آگے چلتے ہیں آج کی 2 اہم خبروں کی جانب۔ ناظرین گزشتہ دنوں آپ نے یقیناً ملاحظہ کیا ہوگا کہ JUIF سے تعلق رکھنے والے ایک موصوف ہیں، مفتی کفایت اللہ ان کا نام ہے، تو انہوں نے مین میڈیا سکرینز پہ بیٹھ کے انتہائی اشتعال انگیز مطالبات کیے اور انتہائی اشتعال انگیز بیانات دیے۔ ناظرین مفتی کفایت اللہ نے مین میڈیا سکرینز پہ بیٹھ کے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک چند جرنیلوں کو الٹا نہیں لٹکایا جاتا، چند جرنیلوں کے سر قلم نہیں کیے جاتے، اس وقت تک اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ناظرین ان کے اس قسم کے اشتعال انگیز بیانات کے بعد اگلے روز وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا، جس کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کی، اور مفتی کفایت اللہ اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے دیے گئے اس قسم کے اشتعال انگیز بیانات کا سخت ترین نوٹس لیا، اور متعلقہ وزارتوں کو اور متعلقہ جو ادارے ہیں انہیں احکامات جاری کیے کہ اس قسم کے اشتعال انگیز بیانات دینے والوں کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے۔ چنانچہ ناظرین آج ہی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کی، جس میں شیخ رشید صاحب نے واضح طور پہ یہ اعلان کیا کہ مفتی کفایت اللہ کے حوالے سے احکامات جو ہے وہ مانسہرہ پولیس کو جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان کا پورا کیس جو ہے وہ مانسہرہ پولیس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے، اور ہماری طرف سے احکامات دیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ناظرین آج مانسہرہ پولیس ان ایکشن نظر آئی۔ انہوں نے مفتی کفایت اللہ کی رہائش پہ جو مانسہرہ بفا میں واقع ہے وہاں پہ چھاپا مارا ہے، اور مفتی کفایت اللہ کے بھائی، بیٹے اور بہنوئی کو گرفتار کر لیا ہے۔ مفتی کفایت اللہ جو چند جرنیلوں کے سر قلم کرنے کی بات کرتے ہیں، پولیس کی آمد کا سنتے ہی وہ وہاں سے مفرور اور بگوڑا ہونے میں کامیاب ہو پائے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ناظرین کہ مفتی کفایت اللہ کو انتہائی اہم مقام پہ، خفیہ مقام پہ منتقل کیا ہے اس کی پشت پناہی کرنے والے مولانا فضل الرحمن صاحب نے، اور ان کے ترجمان کی جانب سے جو JUIF کے ترجمان ہے اسلم غوری کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے کہ مانسہرہ پولیس نے مفتی کفایت اللہ کی رہائش گاہ پہ چھاپا کیوں مارا ہے۔ گویا ان لوگوں کا خیال یہ ہے ناظرین کہ جب یا تو ہم اس ملک میں اقتدار میں رہیں گے، اگر ہم اقتدار میں نہیں رہیں گے تو ریاستی اداروں اور ریاستی اداروں کے سربراہان پہ من گھڑت الزامات لگانا یہ ہمارا حق ہے، اور اس وقت تک الزامات لگانا ہمارا حق ہے کہ جب وہ موجودہ حکمرانوں کو اتار کر اور جو ہے نا ان کو اقتدار میں نہیں بٹھا دیتے۔ لیکن خیر اچھی بات ہے کہ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس میں سب کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ان کے خلاف جو ہے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین شیخ رشید صاحب نے ایک اور بھی اعلان کیا جس کا مخاطب میرے اندازے کے مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب ہی تھے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جب تک میں وزیر داخلہ ہوں، پاک فوج کے خلاف جو بھی شخص نازیبا الفاظ کا استعمال کرے گا اس کے خلاف 72 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بھی وضاحت کی کہ میرا یہ وعدہ ہے کہ 72 سے 73 گھنٹے نہیں ہوں گے، اور شیخ رشید صاحب کے اس بیان کے رد عمل میں آج مولانا فضل الرحمن حسب سابق، حسب روایت، حسب عادت جو ہے وہ پھر میدان میں آئے، اور انہوں نے شیخ رشید صاحب کو باقاعدہ چیلنج کیا کہ اگر آپ میں ہمت ہے، آپ میں جرت ہے، تو آپ 72 گھنٹوں کے اندر مجھ پہ مقدمات کا اندراج
علاج کرا کے دکھائیں، اس کے بعد میں یقین دہانی کراتا ہوں فضل الرحمان کے بقول کہ آپ وزیر داخلہ نہیں رہیں گے۔ اب ناظرین میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور شیخ رشید صاحب کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، پوری ریاست کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ میں اکثر جو ہے نا وقتاً فوقتاً ویڈیوز اپلوڈ کر کے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جب گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو مختلف لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ریاست کیوں کر جو ہے وہ نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ریاست کیوں کر آج تک خاموش ہے، ریاست نے آج تک کیوں کر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا، ریاستی اداروں نے آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایکشن کیوں کر نہیں لیا۔ اب چونکہ شیخ رشید صاحب نے اتنا بڑا وعدہ کر دیا ہے کون سے کہ 72 سے 73 گھنٹے نہیں ہوں گے، تو کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کے جو اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس کنڈکٹ کی ہے اس میں فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ موجودہ حکومت کو اقتدار میں لانے پہ ہم فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مجرم سمجھتے ہیں، مجرم۔ تو یہ اس قدر سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ نے چونکہ وعدہ کیا کہ جو بھی نازیبا الفاظ کا استعمال کرے گا تو اس سے نازیبا الفاظ تو میرے خیال میں ڈکشنری کی لغت میں کہیں اور موجود ہیں ہی نہیں، کہ آپ بغیر ثبوت کے، بغیر سٹرانگ ایویڈنسز کے ایک پورے کے پورے ادارے کو جو ہے نا ان کے خلاف آپ مجرم ہونے کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہم بھی منتظر ہیں، لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے، لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، وہ ہم سے بھی سوال پوچھتے ہیں۔ ریاست کو اب ان ایکشن آنا ہوگا اور ریاست کو اپنی جو ہے ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بظاہر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ ریاست سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ریاست سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب نے بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو ہے نا یہ اندیا دیا ہے کہ اس قسم کے بیانات دینے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور اب اس کے بعد قطعی طور پہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آج تک ریاست کا اور حکومت کا جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، وہ یہ تھی کہ لوگ ان لوگوں کے اصلی اور حقیقی چہرے دیکھ لیں، ان کا حقیقی اور مکروہ کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کیسے یہ اقتدار کے لیے، ایک کرسی کے حصول کے لیے کس قدر تذلل کی حد تک گر سکتے ہیں۔ وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ کس قدر تذلل کی حد تک جو ہے یہ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، اور ریاستی اداروں پہ من گڑت الزامات لگانے سے باز نہیں آ رہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں عوامی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے میری ایک بار پھر شیخ رشید احمد سے گزارش ہے کہ مفتی کفایت اللہ کے خلاف تو چھاپوں کا آغاز ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، اور جہاں بھی وہ موجود ہے، اس ملک کے جس کونے میں بھی موجود ہے، وہ ریاست کا حصہ ہے، ریاست پاکستان کا حصہ ہے، ریاستی اداروں کی جو دسترس ہے اس سے وہ باہر نہیں ہے۔ اس کو ضرور گرفتار کرنا چاہیے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ مقدمہ قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ خود کو جو ہے نا تنقید سے مبرہ سمجھتے ہیں، ماورا سمجھتے ہیں، اور ان کی زبان میں جو کچھ آ جائے، ٹھیک ہے، جو بھی آ جائے اور وہ مغلظات بکنا شروع کر دیں۔ لیکن مفتی کفایت کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی ایکشن ضروری ہے، کیونکہ ناظرین اس قدر اشتعال انگیز بیانات دینے کے باوجود ریاست اگر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار نہیں کرتی تو اس سے ریاست کی کمزوری کا تاثر ملتا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس قسم کے موضوعات پہ وقتاً فوقتاً آپ سے نشست ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔